آپ آگے سے ہٹ جائیں، آپ ہٹ جائیں آگے سے، آپ بیٹھ جائیں، آپ ہٹ جائیں بیٹا، آپ بیٹھ جائیں، ہٹ جائیں آگے سے، آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں سب، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں سب، بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غالب خان ڈونکی سابق وزیر و ایم پی اے صوبہ سندھ، ارباب غلام رحیم صاحب، علی زیدی صاحب، صوبائی صدر امیر بخش بھٹو صاحب، اور ضلع کشمور اور کند کوٹ کے میرے نہایت محترم بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم۔ آج مجھے سن کر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ ابھی سندھ کے ایک نامور وزیر نے عمران خان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ میں ان کو دہرانا تو نہیں چاہوں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ با کردار انسان ہے اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ شیطانی ذہنیت آپ کی ہو سکتی ہے، اس کی نہیں ہے، اس میں انسانیت ہے۔ جو دنیا میں دھکے کھا کر پیسے جمع کرتا ہے اور کینسر کے مریضوں کے لیے ہسپتال بناتا ہے، کیا وہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ انسانیت کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سندھ کے لوگوں، آپ کو سوچنا ہوگا۔ جو اپنے وسائل پر پاکستانیوں سے چندے مانگ کر اپنا گھر تعمیر نہیں کرتا۔ نمل یونیورسٹی میاں والی میں ایک دیہاتی علاقے میں پاکستان کے لائق بچوں کے لیے یونیورسٹی بناتا ہے، کیا وہ اچھا انسان نہیں ہے؟ اس میں انسانیت نہیں ہے؟ شیطان وہ ہے جو پاکستان کے مفادات کا سودا کرتا ہے۔ شیطان وہ ہے جو پاکستان کے خزانے کو لوٹتا ہے۔ شیطان وہ ہے جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے۔ شیطان وہ ہے جو لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتا ہے۔ شیطان وہ ہے جو لوگوں کی چار دیواری کو غیر محفوظ بناتا ہے۔ اور انسان وہ ہے جو دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ تو میرا یہ جواب ہے سندھ کے اس وزیر کو جس نے یہ جملے ادا کیے۔ میں آج ارباب غلام رحیم صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا، جنہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ کشمور کو ایٹ کندکوٹ ضلع کا درجہ دیا۔ الحمدللہ ارباب صاحب، کشمور کی عوام کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
آج مجھے یاد آ رہی ہے ایک شخصیت، کیونکہ میں ڈوم کی خاندان کا مہمان ہوں۔ آج میں ذکر کرنا چاہوں گا سردار چاکر خان ڈومکی کا۔ مجھے یاد ہے کہ غالب خان کے ساتھ غالباً میری پہلی ملاقات سردار چاکر خان ڈومکی نے کروائی۔ انہوں نے کہا، وہ لیڈی سے آئے اور انہوں نے کہا یہ ہمارے خاندان کا ایک نہایت قابل فرزند ہے اور اس کا بڑا تابناک مستقبل ہے، میں اس کا تعارف کروانے کے لیے آپ آیا ہوں۔ آج سردار چاکر خان ڈومکی ہم میں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن سردار چاکر خان کی روح کو تسکین پہنچتی ہوگی جب وہ دیکھ رہا ہوگا کہ غالب خان آج میرے ساتھ تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑ کر ساتھ کھڑا ہے۔ یہی اس کی دل کی مراد تھی اور آج وہ مراد پوری ہو گئی۔ یہاں جو ڈومکی قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈومکی خاندان سے ہمارا تعلق عرصہ دراز سے ہے۔ میں بچہ تھا، پہلی مرتبہ میرے والد سردار بختیار خان ڈومکی کی دعوت پر مجھے لے کر گئے کوئٹہ۔ شادی کا مقام تھا، شادی کی دعوت تھی۔ سردار چاکر خان اور حضور بخش ڈومکی، ان کے چھوٹے بھائی آج دونوں ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کی شادی، میں بچہ تھا، اتنا سا تھا، اپنے والد کے ساتھ گیا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے نواب اکبر خان بگٹی حیات تھے، اور نواب اکبر خان بگٹی اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کبھی ہمارا بڑا تعلق تھا ان کے خاندان کے ساتھ۔ ابھی شاہ زین مجھے ملے تھے تو میں نے ان کو بتایا، اور وہ جانتے ہیں کہ بگٹی قبیلے کے ساتھ آستانہ غوثیہ کا کیا تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ ڈومکی خاندان کے ساتھ اور ان کے بڑوں کا شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا رشتہ اور کیا تعلق تھا۔ ایک روحانی رشتہ، ایک قلبی رشتہ۔ سیاسی رشتے تو بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں، لیکن قلبی رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے، کبھی نہیں ٹوٹتے۔ ایمان کے رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ تو آج غالب خان ڈومکی صاحب، مجھے آپ کے گھر آ کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے، بے حد۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نئی ذمہ داری سونپی ہے، اس میں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، رب العالمین آپ کو سرخرو کرے، رب العالمین آپ کو عزت عطا فرمائے، رب العالمین آپ کو آپ کا حق عطا ملے، پرواہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ دھاندلی کے ذریعے آپ کو ہرایا گیا، کچھ مجھے بھی یاد ہے ذرا ذرا، جب میں 2013 میں پہلی مرتبہ تقریباً 10 سال پہلے اپنے ہاتھ میں بلہ تھام کر جب میں
تھر پار کر آیا، الیکشن لڑا، نتیجہ میرے حق میں نکل گیا۔ 32 پولنگ اسٹیشنوں کو غالب خان 32 پولنگ اسٹیشنوں کے میرے ریکارڈ کو چلا دیا گیا۔ میں ایم این اے ملتان سے منتخب ہو گیا۔ میں نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ بھئی میرا رزلٹ تو مجھے دے دو۔ میں تسلیم کرتا ہوں میں ہار گیا، میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں دعویٰ نہیں کروں گا، میں پٹیشن بھی داخل نہیں کروں گا، کیونکہ میں 2 سیٹیں تو رکھ نہیں سکتا، سیٹ تو ایک رکھوں گا۔ کم از کم مجھے ہار کا رزلٹ تو دے دو، مجھے پتا تو چلے کس نے جفا کی کس نے وفا کی۔ 15 دن گزر گئے، الیکشن کمیشن پاکستان کی توجہ، جو آزاد الیکشنوں کا دعویٰ کرتے ہیں، میں توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر پاکستان کی۔ 15 دن گزر گئے، میں رزلٹ مانگ رہا ہوں، جیت کا نہیں ہار کا تسلیم کر رہا ہوں۔ میں ہار گیا، تم جیت گئے، پیپلز پارٹی جیت گئی، میں ہار گیا، نتیجہ تو دے دو۔ غالب خان 15 دن کے باوجود وہ مجھے ہار کا نتیجہ نہ دے سکے۔ پھر انہوں نے کہا واقعتاً 32 پولنگ اسٹیشنوں کو آگ لگائی گئی۔ مخدوم صاحب آپ کو ہرانے کے لیے اور ہم ضمنی الیکشن کا اعلان کرتے ہیں۔ بیٹا ایک طرف ہو جاؤ۔ ہم ضمنی الیکشن کا اعلان کرتے ہیں۔ ضمنی الیکشن کا اعلان کیا گیا۔ کنتھ کوٹ والا سنو، تم رو رہے ہو، ناانصافی، میں اس میں سے گزرا ہوں۔ ضمنی الیکشن کا اعلان ہو گیا، 32 پولنگ اسٹیشنوں کا جس کا رزلٹ نہیں ملا۔ جن کا رزلٹ مل چکا تھا اس میں میری برتری تھی، میں اکثریت سے جیت رہا تھا۔ سندھ کی حکومت بن گئی، پوری سندھ کی کابینہ کو میرے حلقے میں اتارا گیا، پوری سندھ کی اسمبلی، پورا سندھ کا ایم این اے، پورے سندھ کے ایم پی اے ایک فقیر کے بیٹے کا مقابلہ کرنے جو ملتان سے چل کر تھر آیا تھا۔ پورا سندھ کی حکومت ایک طرف اور تھر کے غریب ایک طرف، انہوں نے پوری دھاندلی کی، ٹھپے لگائے، سرکاری مشینری استعمال کی، لوگوں کو خریدا، لالچ دی اور پھر بڑی کامیابی حاصل کی۔ 1500 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ 1500 ووٹوں کی لیڈ تھی۔ پوری سندھ حکومت کے وسائل، ایم این اے، ایم پی اے، وزراء کی فوج ایک تنہا شاہ محمود کے مقابلے میں میدان میں اتری۔ 2013 میں مجھے شکست ہو گئی، پرواہ نہیں، میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ 2018 آیا، میں پھر گیا، مقابلہ کیا، میری اپنی جماعت غوثیہ کے کچھ لوگوں کو خریدا گیا اور کچھ بک گئے، بکتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حسین کے قافلے کو بھی لوگ چھوڑ گئے تھے یار، ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ میدان کربلا میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کچھ جھک بھی گئے تھے اور کچھ بک بھی گئے تھے۔ یزید کے سامنے جھکنے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لوگ جھکتے بھی ہیں، لوگ بکتے بھی ہیں اور کچھ قائم رہتے ہیں، جیسے اس نے کہا حسین کے انکار کی طرح ہم قائم ہیں، ہم قائم ہیں۔ 2018 میں پھر انہوں نے مجھے وہاں نوٹوں سے، ووٹوں سے نہیں، نوٹوں سے ہرایا۔
ایک بہت بڑا مالدار آدمی جس کا تھر سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ٹکٹ دیا گیا، اس نے پیسہ چلایا، 5,000 کا ایک شناختی کارڈ خریدا گیا، 5,000 کا، 5,000 کے شناختی کارڈ لے کر مجھے شکست دی گئی۔ ہم حوصلہ نہیں ہارے۔ میں آج سندھ کی دھرتی پہ کہہ رہا ہوں، تیاری کر لو، 2023 میں پھر مقابلہ کرنے تمہارا آؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے تھر سے ہروایا گیا، لیکن میں نے عمران خان سے درخواست کر کے، صوبہ سندھ میں واحد ضلع ہے جس کو صحت کارڈ دلوایا، میں نے کہا جنہوں نے وفا کی ہے ان کا قصور تو نہیں ہے نا، سب تو بکاؤ مال نہیں ہے۔ اور آج واحد ضلع ہے صوبہ سندھ کا جس کو صحت کارڈ ملا ہے، اور تھر کا ہر بچہ، ہر مزدور، ہر بزرگ اور نوجوان آج مفت تعلیم کا حقدار بن گیا۔ آج تھر میں سب سے مشکل کام جو ہے، دیکھیں ضرورت ہر چیز کی ہے، اسکول کی بھی ہے، ہسپتال کی بھی ہے، سڑک کی بھی ہے۔ ابھی آپ کند کوٹ کی اس انڈس ہائی وے کا ذکر کر رہے تھے، ارباب صاحب کر رہے تھے، بالکل صحیح کر رہے تھے۔ انشاءاللہ میں بالکل کہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب سے، مراد سعید صاحب سے کہوں گا کہ انڈس ہائی وے 2 صوبوں کو ملاتا ہے، اس روڈ کی تعمیر ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ بالکل میں آپ کی وکالت کروں گا انشاءاللہ، بالکل وکالت کروں گا۔ لیکن میں عرض کرتا چلوں، سندھ کے تھر میں، ریگستان میں سب سے بتاؤ قیمتی چیز کیا ہے؟ زندگی تو ہے نہیں، انسان کی سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ پانی۔ پانی۔ الحمدللہ پیپلز پارٹی نے جیت کے وہ نہیں کیا، ہم نے ہار کے بھی ایک ایک بچے کی تعلیم کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ ہم نے ہار کے بھی، کل ٹینڈر لگ گیا، میں نے کہا تھر جانے سے پہلے میں اخبار میں سمر پمپ جو گوٹھوں میں پانی دے گا، میں کل نکلنے سے پہلے تھر کے اپنے حلقے کے 400 گوٹھوں کے پانی کا ٹینڈر کروا کے نکلا ہوں۔ تھر کے لوگوں، ہم وفادار لوگ ہیں۔ کند کوٹ کے لوگوں، وفا کا بدلہ وفا سے ملتا ہے، جفا کا بدلہ جفا سے ملتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالی آنے والے دنوں میں تبدیلی لے کر آئے گا۔ آج لانگ مارچ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، کہاں؟ پنجاب کی طرف، اسلام آباد کی طرف، اور کہتے ہیں عمران خان سے حساب لینے جا رہا ہوں۔ 3.5 سال ہو گئے اس کو حکومت میں، 3.5 سال، قوم کو حساب دو۔ میں کہتا ہوں لو تم بھی 15 سال کا حساب، آؤ ٹیلی ویژن پر آؤ، میں دعوت کر دیتا ہوں۔ ایک طرف میں دعوت دیتا ہوں، میڈیا کو دعوت دے رہا ہوں، میڈیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میڈیا اپنے چینل سب لے آؤ۔ میں ایک طرف عمران خان کو بٹھا دیتا ہوں، تم دوسری طرف زرداری کو بٹھا دو، وہ اپنا حساب دے، وہ اپنا حساب دے، حساب برابر ہو جائے۔ زندہ آباد۔ عمران خان 3.5 سال کا حساب دے گا، آصف علی زرداری تم 15 سال کا حساب دے دو۔ وہ خیبر پختونخوا کی بات کرے گا جس نے 5 سال وہ حکومت کی اور دوبارہ مینڈیٹ لیا۔ تم اپنا حساب دے دو کہ تم نے سندھ کے ساتھ کیا کیا۔ آج سندھ محروم ہے، آج سندھ محکوم ہے۔ کند کوٹ کے لوگوں، غلام رہو گے؟ آزاد۔ نہیں، فیصلہ کرو، آج فیصلہ کرو۔ غلام رہو گے؟ نہیں، غلام رہو گے؟ غلام رہو گے؟ غلامی قبول کرو گے؟
زنجیر جکڑی ہے، غلامی کی زنجیر پہنے رہو گے کہ توڑو گے؟ تو آج سر اٹھا کر جینے کا فیصلہ کر لو، آج غلامی کی زنجیریں توڑنے کا فیصلہ کر لو۔ آج آزادی سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے۔ انسان جو ذہنی طور پر آزاد ہوتا ہے وہ زنجیروں کا غلام ہو نہیں سکتا، تاریخ بتاتی ہے۔ سندھ پی ٹی آئی کا ہے۔ صبر کر۔ کس نے توڑا ہے دل تمہارا؟ کس نے توڑا ہے؟ نام بتا، کس نے توڑا ہے؟ کس نے توڑا ہے؟ پیپل پارٹی نے؟ ان نے تیرا دل توڑا ہے؟ توڑا ہے نا؟ تو کیا آج وعدہ کرتا ہے تو تیر توڑے گا؟ تو جس نے تمہارا دل توڑا تم اس کا تیر توڑ دو اور سندھ کو جوڑ دو۔ یہ ایک فقیر کی آواز ہے، غریب آدمی ہے، کیمرے سے شکل دکھا دو اس کی، غریب آدمی ہے، اس کا لباس دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اس کی غربت دیکھو، وہ کہتا ہے پیپل پارٹی نے میرا دل توڑا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں تو تیر توڑ دے نا، تو تیر توڑنے کا فیصلہ کر لے، ہم دل جوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو کنٹرول کے لوگوں اپنی کمر کسو، اپنے حوصلے بلند کرو، انشاءاللہ۔ لوگ کہتے تھے چپ کرو، بات سنو، فیصلہ کرو۔ ایک بڑا امتحان تھا 2013 میں، خیبر پختونخوا کے باشعور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سب کو آزما لیا، اب ہم عمران خان کو موقع دیں گے۔ اور پہلی مرتبہ جب کوئی توجہ نہیں دیتا تھا تحریک انصاف پر تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے عمران خان کو حکومت دی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پنجاب میں نون لیگ کا مقابلہ تحریک انصاف کرے گی۔ جب میں تحریک انصاف میں شامل ہو رہا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا مختوم صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کتنا غیر سیاسی فیصلہ کر رہے ہیں آپ اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں جس کی ٹانگے کی سواریاں پوری نہیں ہوتی۔ یہ کیفیت تھی۔ آج پنجاب نے پیپلز پارٹی کو دفن کر کے تحریک انصاف کی حکومت قائم کر دی ہے۔ آج آزاد کشمیر نے پیپلز پارٹی کو دفن کر کے تحریک انصاف کی حکومت قائم کر دی ہے۔ آج گلگت بلتستان نے پیپلز پارٹی کو دفن کر کے تحریک انصاف کی حکومت قائم کر دی ہے۔ اگر پنجاب کے لوگ شعور کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اگر خیبر پختونخوا کے لوگ شعور کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اگر آزاد کشمیر کے لوگ شعور کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اگر گلگت بلتستان کے لوگ شعور کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو کیا 2023 میں سندھ کی عوام شعور کا مظاہرہ نہیں کر سکتی؟ تو کرو، فیصلہ کرو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی غربت کو مٹانے کے لیے۔ کب تک مفلسی کی چکی میں پستے رہو گے؟ کب تک محروم رہو گے؟ کب تک ایڑیاں رگڑو گے؟ کب تک بیساکھیوں کے سہارے چلو گے؟ سندھ کے باشعور لوگوں، سندھ کے عظیم بیٹوں، سندھ کی میری بیٹیوں، فیصلہ کرو۔ نوجوانوں، ہو سکتا ہے تمہارے بڑے آج بھی پرانے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہوں۔ سندھ کے نوجوانوں، تم اپنا مستقبل کا فیصلہ کر لو۔ 65% پاکستان کی آبادی نوجوانوں کی کیٹیگری میں آتی ہے، یوتھ میں فال کرتی ہے۔ سندھ کی یوتھ سے میں مخاطب ہوں۔ سندھ کے نوجوانوں، فیصلہ کرو کہ ہم نے اب آزادی لینی ہے،
پیپلز پارٹی کے اس دور حکومت سے اور 2023 میں ڈنکا بچا دو اور ان کو ان کی حیثیت دکھا دو انشاءاللہ۔ میں کیونکہ کند کوٹ پہنچنا ہے اور معاف کرنا جیکب آباد پہنچنا ہے، کند کوٹ پہ تو کھڑے ہیں، جیکب آباد پہنچنا ہے اور سمرو صاحب کا بھی فون پہ فون آ رہا ہے ہمارے میزبان کا، تو میں کرتا ہوں لیکن روزگار کس نے دینا ہے؟ ٹوکریاں بیچتے رہے ہیں اسے لوگ کون دے گا؟ پیپل پارٹی والے دیں گے، پارٹی دے گی نا۔ یہ پیپل پارٹی والے جو 15 سال سے سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں ان سے حساب مانگو گے تو روزگار بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب چاچر قوم آپ کی مرید بھی ہے اور آپ کی دیوانی بھی ہے، لیکن یہاں پر ایک ہی جگہ پر ایک ہی دن 10-12 مجھے افسوس ہے، ابھی تک سندھ حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ میں سن لو، میڈیا کے دوست نے بات کی ہے، میں چاچڑ خاندان کے ان لوگوں سے جو شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور سندھ حکومت کو کہتا ہوں حساب مانگنے چلے ہو تو چاچڑوں کا حساب تو دے دو، کئی انسانی جانیں جو گئی ہے ان کا حساب تو دے دو، کون ہے قاتل کون ہے ظالم اس کا حساب تو دو۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں، میں تو نہیں تھکا، تھک گئے۔ نواب شاہ کے بنڈ برادری یہ ارباب صاحب کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کے میڈیا نے دکھایا کہ 3 راتیں نواب شاہ کی بھنڈ برادری کے 6 مظلوموں کو قتل کر کے ان کی لاشیں سڑک پہ پڑی رہی، کوئی سندھ کی حکومت کا اہلکار ان سے اظہار ہمدردی کرنے نہیں گیا، ایف آئی آر داخل نہیں کی گئی۔ اب چاچڑوں کو رو رہے ہیں، یہ کل کا واقعہ ہے، کل کا واقعہ ہے جو نواب شاہ میں ہوا، کسی نے نہیں پوچھا، زرداریوں نے کیا، کس نے کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں اور کس نے نہیں پوچھا یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے پورا کردار ادا کیا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اوپر سے حکم تھا، نواب شاہ کی پولیس بے بس تھی، حقائق جانتے ہوئے بھی وہ آنکھ چرا رہے تھے، کیونکہ حقائق اگر وہ بیان کرتے تو بہت سے چہرے بے نقاب ہو جاتے۔ بہرحال میرا ایمان ہے کہ اللہ کے عدالت میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا، چاچڑوں کو بھی انصاف ملے گا اور اس بھنڈ برادری کو بھی اللہ کی کچہری میں انصاف ضرور ملے گا۔ میں امیر باپ اور کتنی بیٹیاں ہیں، کس کا ذکر کرو گے دوستوں؟ آئیے میں آگے چلنے سے پہلے 3 نعرے، لیکن جواب کی طاقت ہے تو نعرہ لگاتا ہوں، نہیں تو خاموش ہو جاتا ہوں۔ شکریہ ادا کر کے اجازت، شکریہ ادا کر کے عورتوں کو سر جو ہراسمنٹ کرتے ہیں، نعرہ تکبیر۔ نہیں، کند کوٹ میں زور نہیں ہے بھائی، نہیں ہے، ایسے غلامی کا توق اتارو گے، یہ تو نعرہ ہی نہیں ہے غلامی، یہ تو غلامی کو توق نہیں اترے گا اس نعرے سے، وہ نعرہ لگاؤ جس سے غلامی کا توق اتر جائے، نعرہ رسالت، اور اس توق کو اتار کے زمین میں دفن کر دو اس نعرے سے، نعرہ حیدری، انشاءاللہ آزادی ملے گی۔ پاکستان زندہ باد، تحریک انصاف زندہ باد، کند کوٹ کی غیور عوام زندہ باد۔ شکریہ۔ رستہ کلیئر کر